میں آج عدیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی فیملی کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ عدیلہ کیسے مسنگ ہوئی 19 ستمبر کو اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی, کیوں وہ مسنگ ہوئی, وہ کہاں گئی تھیں, یہ کہانی وہ خود آپ کے سامنے رکھیں. میں درخواست کروں گا عدیلہ سے کہ وہ آپ سے بات کریں. السلام علیکم. میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کے کورس کوئٹہ BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں. میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں, ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں. میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا, لوگوں کی مدد کرنا. لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا. مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری تو جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے بہت بہکایا گیا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا, وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر ایسے سخت حالات تھے, ان کے ایسے سخت رویہ تھا. وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے. یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں, ورگلا کے لے کے جاتے ہیں. اور وہاں پر ایسے سخت حالات ہیں کہ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی, لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. اور آج میں بچ گئی ہوں. یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تاکہ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں, وہ جو نوجوان گئے ہوئے کے ہاتھوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے, شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں. اور میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کا کہ عربی ان کی وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی. میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی. اور میں آج سروائیور ہوں. میں بچ گئی ہوں, ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی. اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ. یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے والد بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیلہ ماتوں گا مات نشیم چوکشی بھی مات چوکانی نے غریبی ماں چینکانی ماشی میں گنڈو بلو وانا شربا میں استشینی با میں حضرت میں گنڈو پتا وانا پتا میں ایوڑ کنا بزدگ بھی ماں چینکانی وہ تو گنڈ اچھو بزدگی پہ وانا انتگام پیت بوتا ماں بوتگی اچھو بزدگی براتا بیچار بزدگا لوگ نہیں جاگا نہیں ماشی گنڈو وانا میں بلکہ نگا ہمیں شربی میں سہولت کمو شربی کمو میں چین شربا مانا دانتا کہ میں گنڈو پتا وانگا پتا دورانتے روان ایوڑا چین کاننتے استعمال کاننتے جانین چوکی نیاڑی اینو جانین چوکانی شو استعمال کانش بہت گناہ رسی نہ کہ چین بیتے یہ گانتر گناہ مردوں گرک بھی
Jani chokkani adi shani mata bare loga to ko chumo piske ma na ta warag chi brat kapta mat kaptegi mat ke hukumat daftaran mo हमेशा हमारा सहारा दाता हमें मैं ब्रात का हमारा सहारा दाता हमारा सहारा है इसलिए मैं सारा सब्जी आसमान में आ जाए न कि हमारा लोग अस न कि हमारा जाग अस मस्त भगवान ये घंटों में बेवास्ता छीनी बा मर्ची में आलसियत कई वड़े बाप जो बस सकीरी वो कसानी क्या कसिया ना लूटता मस्त मेरा अल्लाह बेदा मेरा अल्लाह बेदा घंटों के वशी भी तो मैं गाल भी तो कि 4 साल में वानी था मैं भजगी को था मैं लोग तो कनेक्टिंग गोद दूध का बल्कि मेरे इस में लोगों को जागा है बेचारे में चौका नहीं मानते नौकरी ना जो 4 क्लास वंते गए नौकरी नहीं नौकरी से गरीबानी वास्ता नहीं आ रहा कागज जमा करना पता कहाँ उसका निश्चित का बस जिगी दिया शम हमारा नौकरी ना रिसी अल्लाह करे बोलो उठे रावण दरिया है बस आदि मगर जरा लट्टा क्वेश्चन ठेल बड्डायं ते कहाँ लोग ना के वर्गिया ना के तामिया ना के कपते ऐसा नहीं चौका हमारे ऐसा नहीं मात टपिसका ऐसा नहीं माता नहीं दिला हाँ कस्ते ये मात बस जगह ये वर्ड मकान है शहर ने शो हमें ब्रात है हाँ शो मंची में ब्रात है कस्ती ने ये वर्ड मकान है ये मात जो पिसका माना ना तो वर्गी ची न्याडी लोग तो को दर के मात परेशान नबी हर के सुतेला दस्ता पे बेका के न्याडी बरे अलकर ची संजिती मर्चीशी मनी चौकत का मेत की मनु अल्लाह विजन उची पर पोछते के नु बिबले बाम बसते नु शी को तेनो रात पोछता नु चौक में गरीबी में को जा रहा हूं मारे जगह सहारा नहीं मरका सोती सहारा ना दा म गरीबी में उतन लोग अनस्तिगी न के मारा ची के ना मारे इतना कना उठांटी बा मर्द में उठ के कोट्टा बस मर्द नहीं मरका सार ना दे मैं गंडो वंता गंडो है नौकरी नरतियां मैं गंडो बस जगह चुमार ये माता दिल चु पिसकी माता चु बस जगह मकान है बस मेरे मत हेलो हेलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा नाम है और ये मेरी बेटी है ये मेरे घर वाली है मैं बेसिकली बैंक मुलाजिम हूँ कराची में वहाँ मेरी ड्यूटी होती है कराची में बैंक में और मैंने अपनी तनख्वाह से सैलरी से अपने घर को भी चलाया इनको भी पढ़ाया सबको मैंने क्योंकि आप पता है एक बैंक की ज़िंदगी क्या होती है सिर्फ सैलरी होती है उसकी इसी सैलरी मैंने अपने घर को भी चलाया बच्चों को भी पढ़ाया ताकि ये आगे एक इंसान बने अपने कौम के लिए अपने बाकी इलाके के लिए। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला अब्बा मैं डॉक्टरी करूँगा। मैंने बोला मेरे पास नहीं, फिर भी मैंने उनको पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि ये काबिल है, पढ़ाया एक काबिल बनाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत और उनकी हौसले ने वो कामयाब भी हो गई। फिर उनको जॉब भी मिल गई वहीं पे। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जब मैं था हमारे बच्चे थे हम उसमें थे। तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गई, चलिए एक वक्त पहले मैं कराची था इस टाइम। मुझे जब इन्होंने बताया कि बेटी मिसिंग है तो मेरे वो पता नहीं उस जिसकी बेटी मिसिंग होती है उस टाइम उसका क्या हाल होता है वो जानती है। तो मैंने वो दौड़े जब घर गया तो पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गलाया है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए। जब मैंने ये सुने कि ये हालात हैं तो उसने मेरे क्या हालात थी वो मैं जानता हूँ। तो मैंने उसमें कहा मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आज़ादी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए। बच्चों को बंद बांट के उनको कहीं टकराते हैं और उनकी लाशें पता नहीं सर कहाँ वो कहाँ। ये ऐसी हालत मुझे समझ के अभी मैंने सहन यह बस अभी सिर्फ हुकूमत के पास जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा वो किसी के पास नहीं था कि मैं जहाँ लट के वो ले गया था, वो एक तंज के पास थी, वो वहाँ पे जाना मेरी बस की भी बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, भाई अभी मेरी बेटी मिसिंग हो गई है, इतलात के मुताबिक उन लोगों के कब्ज़े में है। अगर आप उनको छुड़ाएंगे तो वो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ सकता उनको। अगर वो कल उनको बांध के किसी चीज़ पर टकराएँ, किसी फौजी को मार दें तो फिर मेरे गले पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज़ कर दी।
آج تو یہ یہاں بیٹھی ہے میری بھی, یہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کی مہربانی ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی. اور میری آپ لوگوں کی طرف سے میں وہاں سے اس لیے آیا ہوں, مجھے میں اپنی مرضی سے ہم سارے یہاں پہ جو ہیں آپ لوگ وہاں بتانے آئے کہ ہم نے کوشش کی اپنے بچے بتانے کی, محنت کی. جو بچے اس نے مجھے بتایا وہاں کافی بچے ہیں جو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بندوق لائیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, خود بیٹے ہیں وہ پسند, وہ بھی کسی کے ہیں. وہ محنت کریں اپنے وہاں پہ, جو بھی ایسے ماحول ہو وہ سرکار کے پاس جائیں کیونکہ وہی بچا سکتا ہے. ہمارے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور میری آپ لوگوں کی طرف سے کچھ پیغامات ہیں. وہ ماں باپ کے لیے جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی بچوں کو جو ایکٹیویٹی ہیں وہ نظر پہ رکھیں. اور مجھے وہ بچوں کو بھی اب تمہیں بتانا ہے کہ جو ایکٹیویٹی جو ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے فیملی کو شیئر کریں. اور وہ جو بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, جو یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں, وہ جو لیکچرار ہوتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے آپ لوگ پیغام بھیجیں کہ ان کی ایکٹیویٹیاں چیک کریں کہ آیا وہ کسی غلط راستے میں نہیں جا رہی. اس سے پہلے کہ وہ ایسا کچھ کریں تو بڑا حادثہ ہونے سے تو اسے وہ بچ جائیں گے. اور میری آخری ایک پیغام وہ پہاڑوں کے لیے بھی ہے جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, وہ بھی بلوچ ہیں, ہم بھی بلوچ ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بلوچ کی بیٹی کو یہاں اٹھا کے لے جائے اپنے پرسد ذات کے لیے, یہ کہاں کا بلوچ ہے یار؟ یہ کون سے بلوچ جو میں بلوچ ہوں, جو وہاں بیٹھے وہ بلوچ, وہ میری بیٹی کو یہاں سے اٹھائیں, وہ باندھ کے وہاں پہ لے جائیں ضائع کرنے کے لیے. ہم نے ان کو پڑھایا تھوڑی, اس لیے تھوڑی بنایا کہ وہ وہاں جا کے ضائع ہو جائے. ہم نے اوپر خرچہ اس لیے تو نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ ورگ لا کے جا کے وہاں پہ پہاڑوں میں جا کے کسی کے اوپر پڑھ دیں. ٹھیک ہے نا. اصل یہ میں جو ایک اور پیغام پایا تو جو بچوں سے جو مطلب سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, جو ان کی مطلب جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ دراصل کچھ بھی نہیں, صرف پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو بچیاں وہ دیکھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, لیکن وہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری آواز ان پہاڑوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی اگر ایک بندہ واپس آ گیا تو سمجھو ہم نے ایک انسان کو واپس لے آیا. ٹھیک ہے. الرحیم وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرہ. جس طرح آج آپ لوگوں نے تفصیلاً عدیلہ کا بھی بیان سنا اور ان کے باپ کے کانپتے ہوئے ہاتھ بھی دیکھے. بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے سب اور اسپیشلی بلوچ, مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور ہماری تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی عزت پہ جان دینے والی قوم ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہی ہاتھوں ہماری مائیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں. بلوچستان کو کیا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی بھی زوال نہیں. اور یہ عدیلہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہے, یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ریاست نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا, حکومتوں نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا, اور ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے خطرناک موت کا کھیل کھیل رہے ہیں, لیکن ریاست یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. ابھی بھی کھلے بازوؤں کے ساتھ ریاست نے عدیلہ کو قبول کیا ہے, اس کی فیملی کو قبول کیا ہے. اور آج میں ان بلوچوں کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدارا اس لڑائی کو بند کریں جس میں نقصان صرف اور صرف بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کی جو معصوم عوام ہے ان کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور اپنی حکومت کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ ہم بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن حقوق کی بات یہاں میں ایک بہت اہم پیغام ضرور دوں گی کہ حقوق کی بات کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں, لیکن جہاں بات آئے گی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی, ریڈ لائن کی,
وہاں ریاست کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. تو خدارا اس آپس کی جنگ کو بھول کے واپسی کا راستہ اختیار کریں, اور بلکہ ایسے بچے بچیاں جو ان کے پاس قید ہیں, میں ان کے ماں باپ کو بھی یہ پیغام دوں گی کہ وہ ریاست سے, حکومت سے ضرور رابطہ کریں, اور جو بھی مدد آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ بلوچستان یا پاکستان اس پہ بسنے والے سب حکومت کے, ریاست کے بچے ہیں, اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہم کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہاں ایک اور بات خواتین کے حوالے سے بھی, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جس طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی, ہمارے بچوں کی, تو یہ کسی طور پہ بھی اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. جی کوئی سوال؟ یہ بتائیے عدیلہ کے پہاڑوں میں آپ کیسا محسوس کیا, اور پہاڑوں میں 3 دن رہی. وہاں پہ ایسے سخت حالات تھے, نہ وہاں پہ کھانے کو ہے, اسے چاروں طرف پہاڑ, اور کسی کو دیکھو ہاتھوں پہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے. عدیلہ یہ بتائیے گا پہاڑوں میں جب آپ تھی تو وہاں پہ آپ کے علاوہ اور کتنے خودکش بمبار تیار کیے گئے تھے, دہشت گردوں کی تعداد کتنی تھی وہاں؟ جب میں وہاں پر تھی میرے علاوہ ایک اور لڑکی تھی, مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے اس کا, وہ کہاں سے آئی, وہ بھی اسی طرح اس کو بھی ولگرا کے لے کے آئے تھے, لیکن وہ بھی مجبور تھی. وہاں پہ اس طرح ہے کہ کوڈ نیم ہوتا ہے, ہر کسی کو ایک کوڈ نیم دیتے ہیں. جی جی اس میں ان 3 دنوں کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کو, خصوصاً خواتین کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام اپنی زبان بلوچی میں دینا چاہتی ہوں تاکہ میری بلوچ بھی سنیں. من اے گوشک لوٹی وتی راجا وتی قوما کہ ای وڑی غلطی کے من کو تھا بھائی شما مکنی اشیا چی نقصان کیا بھی میں زندہ بھی ای وڑے ملک آزادی نبی اگا ای رایا کے من شتوں منا غلطی مردمی وڑی رایا بورد اگا شمی زندگی چوشی مردمیات چوشی غلطی رایا بو خدای واسطہ وتی مات پتا بگوشی ای گپا وتی مستری نہ بگوشی کہ ای وڑی مردم ای وڑی چیز میں گم بو گئی شما بھی ای رایا مروے ای را بربادی رائیں ایک وتی جندے کوشک یک حرامی پدا امی رائے گرم برام ای چیز غلطی شما بائدی وڑی چیزاں بھی آئی کہ من غلطی کوتا من نہ لوٹی کہ شما ای غلطیاں پدا بھی کرے. عدیلہ کا پیغام جس طریقے سے آپ نے سنا کہ اس نے یہی کہا کہ مجھے ورغلا کے لے جایا گیا, اور جو غلطی میں نے کی وہ باقی بچے بچیاں یہ غلطی نہ کریں. اس میں نقصان صرف اور صرف ہمارا ہی ہے اور ہمارے ملک کا ہے.